کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے معاشی نظام کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا معاشی نظام عالمی معاشی نظام پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ کو میئرز کرنے کے لیے سروے کس طرح سے کنڈکٹ ہوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کس طرح سے وجود میں آتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے یہ افراط زر اور تفریط زر کس طرح سے ملک کے معاشی نظام پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انفلیشنری اور ڈیفلیشنری ٹرینڈز کو مینج کرنے کے لیے کون سا ادارہ انٹرسٹ ریٹ کو ڈیولپ کرتا ہے اور امپلیمنٹ کرتا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ کے ہاکش اور ڈووش ٹرینڈ کا دنیا کے معاشی نظام پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ان امپلائمنٹ، لیبر، مینوفیکچرنگ ڈیٹاز کے اتار چڑھاؤ کو مینج کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فائنینشیل مارکیٹس کو ریگولیٹ کون کرتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹوٹل ٹریڈ والیوم آف دا کنٹری اینڈ جی ڈی پی کس طرح سے وجود میں آتے ہیں؟ آئیے forexustad.com سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کون سا ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو دنیا کے عالمی نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ نائنٹین 1993 بینک آف جاپان نے فائنینشیل کرائسس کو مینج کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کر دیا۔ جاپنیز ویمن نے بینک آف جاپان کی اس موو سے اپرچونٹی تلاش کرتے ہوئے بلینز آف ڈالر کمائے۔ ڈالرز جے پی وائی اور یورو کے مقابلے میں مضبوط ہوا۔ انڈیویجول ڈے ٹریڈر نے ڈالر میں اپرچونٹی تلاش کی۔ 1998 فائنینشیل کرائسس آف رشیا، بینک آف جاپان نے انٹرسٹ ریٹ کو ہائیک کیا۔ کوانٹیٹیو ٹائٹننگ کا سہارا لے کر منی سپلائی کو سکویز کیا۔ جے پی وائی ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہوا۔ کیری ٹریڈر وومنز کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ 2001 .com ببل برسٹ ہوا۔ فائنینشیل کرائسس کو مینج کرنے کے لیے فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی نے انٹرسٹ ریٹ کو 6% سے 1.2% پر لا کر لاک کر دیا۔ FOMC کے اس فیصلے نے امریکن اکانومی میں بھونچال برپا کر دیا۔ انڈیویجول انویسٹر اور فائنینشیل ٹریڈر نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں سیف زون تلاش کیا۔ ہیج فنڈ مینیجرز نے گولڈ مارکیٹ میں اپرچونٹی تلاش کرتے ہوئے بلینز آف ڈالر کمائے۔ 2008 کے فائنینشیل کرائسس میں FOMC نے انٹرسٹ ریٹ کو 1.2 سے 6% تک لا کر کھڑا کر دیا۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کریش ہو گئی۔ FOMC کے اس فیصلے نے دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے فائنینشیل کرائسس کو جنم دیا۔ 2019 کووڈ-19 پوری دنیا معاشی بحران کا شکار تھی۔ امریکہ میں انفلیشن 6% اور پھر 9% تک پہنچ چکی تھی۔ فیڈ نے انٹرسٹ ریٹ کو مینج کیا۔ انڈیویجول انویسٹر نے سٹاک، بانڈ اور ڈالر سے اپنی انویسٹمنٹ وڈرا کی اور گولڈ کو ایز اے سیف زون انویسٹمنٹ خریدنا شروع کر دیا۔ سونے کی قیمتوں میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ FOMC کی میٹنگز اور اس کی نیوز نے رسک مینج کرنا اور پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے متعلق معلومات فراہم کی۔ FOMC کی میٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور فیڈ کے چیئرمین کی کمنٹری انڈیویجول انویسٹر کو اپنے فیصلے کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ آئیے فیڈرل ریزرو سسٹم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کے فیصلے امریکی معیشت کی ترقی میں کیا کردار سر انجام دیتے ہیں۔ 1893 امریکہ اپنی تاریخ کی بدترین معاشی بدحالی سے گزر رہا تھا۔ نیگیٹو پبلک سینٹیمنٹس کو مینج کرنے کے لیے CPI ڈیٹا زمین بوس ہو چکا تھا۔ انفلیشن آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ امریکہ کی 12 ریاستیں اپنے تئیں معیشت کو ٹریک پر لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیو یارک سٹاک مارکیٹ مکمل طور پر کریش ہو چکی تھی۔ سٹاکس اینڈ بانڈز ڈیپ ڈسکاؤنٹ پر بھی پبلک خریدنے کو تیار نہ تھی۔ پروڈکشن اینڈ مینوفیکچرنگ پروسیسز رک چکے تھے۔ مینوفیکچرنگ ڈیٹا نیگیٹو ٹرینڈ شو کر رہا تھا۔ 1907 امریکہ کے فائنینشیل کرائسس
کرائسس اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ امریکہ کے قرضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کو بڑھانے کے لیے حکومتی اتحاد اور اپوزیشن جماعتیں کانگریس میں ایک دوسرے سے الجھ پڑے تھے۔ امریکہ کے 2 بڑے بینک ڈیفالٹ ہو چکے تھے۔ ایڈیسن کی الیکٹریسٹی اور پاور پلانٹ بریک ڈاؤن ہو چکے تھے۔ ڈیل کارنیگی کی سٹیل ملز قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ بریڈ فورڈ کی گاڑیاں رک چکی تھی، مینوفیکچرنگ پروسیس مکمل طور پر بلاک ہو چکے تھے اور برج سٹون کے ٹائر پنکچر ہو چکے تھے۔ امریکہ کی 500 بڑی کمپنیاں فائنینشیل کرائسس کا شکار تھیں۔ جے پی مورگن اور فائنینشیل ٹائکونز امریکہ کی ڈوبتی ہوئی فائنینشیل نیا کو بچانے کے لیے ان کو ڈیٹ کریڈٹ کا سہارا دے رہے تھے۔ امریکہ کو اپنی ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کو بڑھانے کے لیے جے پی مورگن کے فائنینشیل سہارے کی ضرورت تھی۔ 1912 امریکی گورنمنٹ جے پی مورگن، فائنینشیل ٹائکونز اور 12 ریاستوں کے فیڈرل ریزرو بینکس کے درمیان فیڈرل ریزرو کارٹل بنانے کے مذاکرات کا عمل جاری تھا۔ 23 دسمبر 1913 واشنگٹن وائٹ ہاؤس کے خوبصورت لان میں ایک باوقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ وانڈرو ولسن نے فیڈرل ریزرو ایکٹ 1913 پر دستخط کیے۔ US 30، US 100، US 500 ڈاؤ جون انڈیکسز، امریکن ٹیکنالوجی اور امریکہ کی نہ ختم ہونے والی معاشی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ اگر آپ فیڈرل ریزرو سسٹم اور فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کی تاریخ کے بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہسٹری لکھیے گا۔ 1913 فیڈرل ریزرو ایکٹ نے ڈی سینٹرلائز بینکنگ سسٹم کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور سینٹرلائزڈ بینکنگ سسٹم کی بنیاد رکھی۔ فیڈرل ریزرو سسٹم کا بنیادی مقصد منی سپلائی کو مانیٹر کرنا، مانیٹری پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا، فل امپلائمنٹ کو انشور کرنا اور امریکہ کے فائنینشیل سسٹم کو کنٹرول کرنا، سی پی آئی ڈیٹے کو کنسٹرکٹ کرنا اور انٹرسٹ ریٹ کو مینج کرنا ہے، اور اسی کی بنیاد پر امریکہ کو مضبوط سے مضبوط تر معاشی قوت بنانا ہے۔ فیڈرل ریزرو سسٹم کی بنیاد 3 بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے: بورڈ آف گورنرز، 12 ریجنل فیڈرل ریزرو بینکس اینڈ FOMC فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی۔ بورڈ آف گورنرز کا ہیڈ آفس واشنگٹن ڈی سی میں ہے۔ اس کے 7 ممبران ہوتے ہیں اور ان ممبران کو امریکہ کا صدر منتخب کرتا ہے، اور ان ممبران کو سینٹ 14 سال کے لیے کنفرم کرتا ہے۔ ان ممبران کی پرائم ریسپانسبلٹی فائنینشیل سٹیبلٹی کو کنٹرول کرنا، امریکہ کی سوورینٹی، انٹیگریٹی اور فائنینشیل سٹیبلٹی کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینا ہوتا ہے، اور ان ممبران کی بنیادی ذمہ داریوں میں امریکہ میں کیش انفلو اور کیش آؤٹ فلو کو ریگولیٹ کرنا بھی ہوتا ہے۔ فیڈرل ریزرو بینکنگ سسٹم کا دوسرا بنیادی ستون 12 ریجنل فیڈرل ریزرو بینکس ہیں، جو امریکہ کے 12 بڑے شہروں میں ہیں، جن میں فیڈرل ریزرو بینک آف فیلاڈیلفیا، فیڈرل ریزرو بینک آف واشنگٹن ڈی سی قابل ذکر ہیں۔ ان بینکس کی بنیادی رسپانسبلٹی ریجنل فائنینشیل سپرمیسی کو انشور کرنا ہے اور فیڈرل ریزرو سسٹم کے ساتھ فائنینشیل کوآرڈینیشن کرنا ہے۔ فیڈرل ریزرو سسٹم کا سب سے بنیادی ستون FOMC ہوتا ہے۔ فیڈرل ریزرو سسٹم آف نیو یارک کا صدر عموماً FOMC کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ FOMC کی میٹنگ سال میں 8 دفعہ منعقد کی جاتی ہیں۔ انفلیشن اور ڈیفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بھی فائنینشیل سسٹم 2 طرح کی پالیسیز اڈاپٹ کرتا ہے: مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی۔ فسکل پالیسی ڈیولپ کرنا، کنسٹرکٹ کرنا اور امپلیمنٹ کرنا، یہ پرائم رسپانسبلٹی حکومت کی ہوتی ہے۔ سینٹرل بینک آف دا کنٹری انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی اڈاپٹ کرتا ہے، اور اسی طرح فیڈرل ریزرو سسٹم
امریکہ میں انفلیشن اور ڈیفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی اور منی سپلائی کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے اور امپلیمنٹ کرتا ہے۔ FOMC منی سپلائی کو مینج کرنے کے لیے اوپن مارکیٹ آپریشن کا سہارا لیتا ہے۔ وہ کوانٹیٹیو ایزنگ اور کوانٹیٹیو ٹائٹننگ کے ذریعے منی سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پالیسی اور کیش ریزرو ریکوائرمنٹ کو مینج کر کے اپنے اہداف کو حاصل کرتا ہے۔ یونیورسٹی آف میشیگن کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ٹیم سروے کنڈکٹ کرتی ہے، ایک بہت امپورٹنٹ ڈیٹا ریلیز کیا جاتا ہے اور ان فیکٹس اینڈ فگر کی بنیادوں پر کنزیومر پرائس انڈیکس اور پروڈیوسر پرائس انڈیکس کے بہت اہم اعداد و شمار ریلیز کیے جاتے ہیں، اور جن کی بنیادوں پر انٹرسٹ ریٹ کے ہائیک ہونے یا ڈاؤن ہونے کے بہت اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ انفلیشن کو گیج کرنے کے لیے FOMC کنزیومر پرائس انڈیکس، پروڈیوسر پرائس انڈیکس، کور انفلیشن، امپلائمنٹ کاسٹ انڈیکس، کموڈٹی پرائس اینڈ ویج گروتھ کے فارمولوں کو استعمال کرتا ہے اور ڈفرینٹ ٹولز اینڈ ٹیکس کو استعمال کرتے ہوئے انفلیشن کے اعداد و شمار حاصل کرتا ہے، اور انہی اعداد و شمار کی بنیاد پر منی سپلائی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ FOMC کے انٹرسٹ ریٹ سے متعلقہ فیصلوں کی بنا پر کرنسی پیئر، بانڈ ییلڈ، تیل مارکیٹ اور گولڈ میں اپرچونٹی تلاش کی جا سکتی ہے۔ انفلیشنری اور ڈیفلیشنری ٹرینڈ کی بیفور ٹائم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، جس کی بنا پر فیصلہ سازی میں آسانی ہو سکتی ہے۔ FOMC کے فیصلوں کی بنا پر GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کو ایویلویٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اوور آل اکنامک آؤٹ لک آف دا کنٹری کو اسیس کرنے میں مدد ملتی ہے۔ FOMC کی کمنٹری اور سٹیٹمنٹس اوور آل مارکیٹ ایکسپیکٹیشن اور والیٹیلٹی کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ ایز این انڈیویجول انویسٹر، FOMC میٹنگ کی معلومات کے ذریعے ہم ایسٹس مینجمنٹ اسٹریٹجیز اینڈ کرنسی امپیکٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ forex-ustad.com لاتا ہے آپ کے لیے ایجوکیشنل ویڈیوز تاکہ آپ اپنے مالیاتی فیصلوں کو صحیح طور سر انجام دے سکیں۔